کا بھائی نہیں ہے باپ نہیں ہے, انہوں نے تو اپنے کام خود ہی کرنے ہیں, لیکن یہ ہے کہ لوگ کسی حال میں بھی جینے نہیں دیتے ہیں. ہمارے یہاں موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید وہ خاتون اس آفس میں کام نہیں کرتی جہاں سارے کے سارے مرد ہیں. وہ کہے گی اچھا اگر ساتھ کوئی اور بھی خاتون ہوں گی تو وہ کیوں, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ایک ایسا کریٹ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم اس کو سیفٹی شاید پرووائڈ نہیں کر سک رہے. تو وہ شاید ہم مردوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو اس کی وہ ہم پرووائڈ کریں وہ سیفٹی. نہ دوسروں کو موقع دیں, یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیڈیز کے اپنے بہت ہاتھ میں ہے. مجھے لگتا ہے لیڈیز کی اصلاح کی ضرورت ہے. جو خواتین کے ایشوز ہیں ان کے اوپر جو ہمارے کنٹریز میں لاز بن رہے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کا ڈرا بیک یہ ہے کہ مس یوز زیادہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, خواتین پرسنل لیول پہ اگر کسی کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کی پہلے فرینڈ شپ تھی, پھر ان کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, وہ مس یوز ہو رہا ہے, وہ خواتین الٹا ہراس کر رہی ہیں میل کو. لیکن بہت ساری جگہوں پہ اس کی پازیٹیونیس بھی ہے اور یہ کیس قانون ہونا چاہیے. ورک پلیس ہراسمنٹ ایک تلخ حقیقت ہے. پاکستان میں جیسے جیسے خواتین ورک پلیس کا حصہ بنتی جا رہی ہیں, اس مسئلے کے بارے میں آوازیں بھی پہلے سے زیادہ بلند ہو رہی ہیں. لیکن لوگ اب بھی یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہراسانی دراصل ہے کیا. عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی خاتون ہراسانی کی شکایت کرے تو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اتنی پیاری تو نہیں کہ کوئی اسے ہراساں کرے, ان سے تو اب چھوٹا موٹا مذاق بھی برداشت نہیں ہوتا, یا پھر میں تو صرف دوستی کرنا چاہ رہا تھا. اور میٹو کے بعد ایک جملہ جو بہت زیادہ سننے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اب تو تعریف کرتے بھی ڈر لگتا ہے کہیں ہراسمنٹ کا الزام نہ لگ جائے. مگر یہ سب غلط رویوں کو چھپانے کے صرف ہیلے بہانے ہیں. در حقیقت یہ سمجھنا زیادہ مشکل کام نہیں کہ ہراسانی ہے کیا, اور اگر اب بھی آپ کو نہیں پتا تو آئیے ہم بتاتے ہیں. ایسے رویے, جملے, حرکات, احکامات یا القابات جو کسی کے لیے بھی سکون اور اطمینان سے کام کرنا مشکل بنا دیں, ہراسانی کے زمرے میں آتے ہیں. پاکستان میں ہراسانی کا جو قانون موجود ہے اس میں زیادہ تر توجہ جنسی ہراسانی کے پہلو پر دی گئی. جنسی ہراسانی وربل یعنی زبانی, فزیکل یا جسمانی, یا نان وربل یعنی اشارتاً ہو سکتی ہے. جیسے خواتین کولیگز کو نامناسب پیار کے ناموں, ڈارلنگ, جان, بیب وغیرہ کہہ کر مخاطب کرنا, کسی خاتون کے خد و خال و جسامت پر تبصرہ کرنا, کام سے متعلق گفتگو کو جنسی موضوعات کی طرف لے جانا, کسی شخص کی جنسی زندگی کے بارے میں سوال کرنا یا اس بارے میں افواہیں اڑانا, کام کی جگہ سے باہر ملنے پر زور دینا وربل یعنی زبانی طور پر ہراساں کرنے کی چند مثالیں ہیں. اسی طرح کسی کو بار بار سر تپا گھورنا, پیچھا کرنا, نازیبا آوازیں نکالنا یا اشارے کرنا, ہوائی بوسے دینا یا ذاتی نوعیت کے تحفے دینا غیر زبانی ہراسانی کی چند مثالیں ہیں. لیکن جنسی ہراسانی کی سب سے واضح شکل جسمانی ہراسانی کی ہے, جس میں ہاتھ لگانا, کام کے دوران بہانے سے چھونے کی کوشش کرنا, نامناسب حد تک قریب کھڑے ہونا وغیرہ شامل ہیں. لہٰذا جنسی ہراسانی کی اقسام کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ایسے بہت سے رویے جنہیں مذاق, چھیڑ چھاڑ یا بے تکلفی کا نام دیا جاتا ہے, ان کی سنجیدگی واضح ہو جاتی ہے. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ایسی کسی تجربے کا سامنا کر رہی ہیں تو آپ کی مدد کے لیے قانون موجود ہے. پاکستان میں سال 2010 میں منظور ہونے والے پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ کے مطابق جنسی نوعیت کا ایسا کوئی بھی برتاؤ جس سے ملازمت کرنے والی خاتون کو ذلت محسوس ہو یا اس کا وقار مجروح ہو, یا وہ کام کرنے کی جگہ پر خود کو غیر محفوظ تصور کرے, اور جب ایسا طرز عمل دفتری کام پر اثر انداز ہو رہا ہو یا اسے ملازمت سے مشروط کر دیا جائے یا جارحانہ اور دباؤ ڈالنے والا ماحول پیدا کیا جائے, جنسی ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے اور قانوناً جرم ہے. تعزیرات پاکستان کی دفعہ 509 کے تحت اس جرم کی سزا 3 سال قید, 5 لاکھ روپے جرمانہ یا پھر دونوں ہو سکتی ہیں. اس قانون کے تحت ملک کے تمام اداروں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ 3 رکنی کمیٹی بنائیں جس میں کم از کم ایک خاتون ممبر لازمی شامل ہو. جنسی ہراسانی کیا ہے, اس بارے میں شکایت کیسے کی جائے اور شکایتی کمیٹی کی تفصیلات کیا ہیں, اس بارے میں معلومات واضح طور پر ادارے میں آویزاں کی جائیں. اس سلسلے میں وفاقی اور صوبائی سطح پر محتسب کا دفتر بھی قائم کیا گیا ہے, جہاں پولیس اور عدالتوں کے جھنجٹ میں پڑے بغیر ہراسمنٹ کی شکایات لے جائی جا سکتی ہیں. تقریباً 1 دہائی پہلے بنائے گئے اس قانون پر کئی اعتراضات بھی اٹھائے جاتے رہے ہیں, جیسے مرد اور ٹرانسجینڈرز بھی تو ہراسانی کا شکار ہو سکتے ہیں مگر قانون میں انہیں جگہ نہیں دی گئی. پھر جنسی ہراسانی کی تشریح اتنی محدود تھی کہ گھورنے, تاڑنے اور جنسی تعصب پر مبنی باتیں کرنے والے یا ایسے لطیفے سنانے والے قانون کے اطلاق سے بچ سکتے تھے, اور مظلوم کو پہنچنے والے نقصان کا مداوع کرنے کے لیے اس میں معاوضے کی گنجائش نہ ہونے پر بھی تنقید کی گئی. ان تمام اعتراضات کے جواب میں حال ہی میں ایک ترمیم شدہ بل منظور کیا گیا ہے.
جس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں جنسی ہراسانی کا سامنا کرنے والی خواتین ہی نہیں بلکہ مردوں اور ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی انصاف کا حصول آسان ہو سکے گا۔ کشمالہ طارق پاکستان میں وفاقی ادارہ برائے انسداد ہراسانی کی محتسب ہیں۔ یہ ادارہ کام کی جگہوں پر ہراسانی کا شکار ہونے والی خواتین کی داد رسی کرتا ہے۔ کشمالہ خود ایک عورت ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکی ہیں، وکیل ہیں اور اب فیڈرل اومبڈس پرسن بھی ہیں۔ خود کشمالہ کے بقول وہ ماضی میں بھی ہراسمنٹ کا شکار رہی ہیں اور اب بھی ہوتی ہیں۔ اس سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد بھی میں نے بہت ہراسمنٹ فیس کی ہے، اور انفارچونیٹلی میرا خیال میں لاء میں یہ بہت بڑی انوملی ہے کہ اف اومبڈس پرسن گیٹس ہیرسڈ تو اس کے پاس ابھی جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہمیں چیف جسٹس نے سننا ہے یا ہمارا کیس جو ہے، کیونکہ سیم لیول کے لوگ یا آپ سے نیچے کے لوگ آپ کا کیس نہیں سن سکتے، تو پریزیڈنٹ نے سننا ہے یا پرائم منسٹر نے سننا ہے۔ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آئی تھنک دیر از اے لکونا ان لاء وچ شوڈ بی ایڈریسڈ کہ کدھر جائے۔ ذرا سوچیں، جب ملک کے دارالحکومت میں بیٹھی ایک پڑھی لکھی مضبوط خاتون یہ محسوس کرتی ہے تو ایک عام عورت کن حالات کا سامنا کرتی ہوگی۔ کشمالہ طارق سے ہم نے ان کے دار فوسپاس کے کام اور اس کے طریقہ کار پر بات چیت کی اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ کیا میٹو موومنٹ کے بعد پاکستان میں ہراسانی کا شکار خواتین کو تقویت ملی ہے اور کیا اس موومنٹ کے بعد فوسپا میں آنے والی شکایات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ جب فوسپا کے اندر میں آئی 2018 کے اندر، اور اس میں جب ہم نے کام شروع کیا تو ہم نے لوگوں کو ہیرسمنٹ کے اوپر بات شروع کی، ہم نے اس کو می ٹو کے ساتھ نہیں جوڑا۔ می ٹو کے ساتھ جوڑنے سے یہ تھا کہ پازیٹیوٹی کے بجائے لوگ اس کو کنٹروورسی میں لے کر جاتے تھے، تو ہم نے اس لیے اس کو ہائی لائٹ اس طرح نہیں کیا۔ می ٹو کو ہم نے ہیرسمنٹ کے سبجیکٹ کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایک معاشرے کا۔ تو جب میں آئی تو شروع میں لوگوں کا یہ تھا کہ یہ تو عورتیں اپنی پروموشن کرانے کے لیے اور ایسے کام کرنے کے لیے جھوٹا الزام لگا دیتی ہیں، بٹ ٹیل یو ٹل ٹو ڈیٹ کبھی کسی خاتون کو میں نے نہیں دیکھا جھوٹا الزام لگاتے ہوئے۔ اور ہم صرف یہ نہیں کہ خواتین کی ہیرسمنٹ، مردوں کی بھی ہیرسمنٹ دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں سمجھتی ہوں 98% 99% جو خواتین ہیں وہ ہراساں ہوتی ہیں، اور ان کو یہ یقین دلانا کہ آپ کو انصاف ملے گا۔ اور جو سب سے بڑا ان کا فیئر ہے نا، آج دن تک میں بہت بڑے آفیسرز کو جانتی ہوں جن کی بیٹیوں کے ساتھ ہیرسمنٹ ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑو، اگنور کرو، گیو اٹ اپ۔ لوگ کیا کہیں گے کا جو خوف ہے اور ڈر ہے، اس سے لوگ باہر نہیں نکلتے۔ کشمالہ کہتی ہے کہ ہراسانی کے کیسز اگر تو عدالت جاتے ہیں تو ان کا فیصلہ اس بات پر منحصر ہے کہ جج کون ہے، کیونکہ ہر جج اس قانون کو اپنے طور پر انٹرپریٹ کرتا ہے۔ جو اوپن مائنڈڈ جج ہے وہ ہمارے لیے بڑی اچھی ججمنٹ دے دیتے ہیں، جو کوئی کیس یہاں سے چیلنج ہو کے جاتا ہے کہ جی ہیرسمنٹ کا سکوپ کیا ہے، ہیرسمنٹ گھور کے دیکھنا بھی۔ کوئی عورت بس سٹاپ پہ بھی کھڑی ہوئی ہے، جسٹس جواد حسن نے بڑی اچھی ایک ججمنٹ دی تھی کہ وہ بھی ہیرسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ کوئی سپریم کورٹ سے اور ججمنٹ آ جاتی ہے جو اس کو پھر واپس بھیج دیتی ہے کہ نہیں جی سیکشول ہیرسمنٹ جو ہے وہ صرف ہاتھ لگانے کی حد تک یا سیکشول ایلیمنٹ یا سیکشول ڈیمانڈ یا فیور کرنے کی حد تک ہی ہے۔ تو جو لبرل لوگ ہیں، جو خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہماری خواتین کا باہر آ کر کام کرنا بہت ضروری ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ جب آپ خواتین کو ساتھ لے کر جائیں گے تو ایک بہتر پاکستان بنے گا۔ آپ دیکھیں آج سے کتنے سال پہلے قائد اعظم فاطمہ جناح کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ ہر جگہ آگے رکھتے تھے، وہ نہیں ان کو اس وقت کہتے تھے کہ تم گھر کے اندر بیٹھو۔ ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ عورت کو عزت ملے ہر جگہ پہ جہاں پہ وہ کام کر رہی ہو، کمفرٹیبلی کام کرے، آپ اپنا کام کریں، اس کو اپنا کام کرنے دیں۔ تو آئی تھنک اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری، اور یہی ہم ججز سے بھی کہتے ہیں کہ ان کو سٹیز مت دیں دوسری پارٹی والے جب آتے ہیں، اور کیسز کو خاتون کی ایک ایگنی دیکھیں کہ اس کو جب وکیل کو فیس دینی ہوتی ہے، ہمارے ادارے میں تو فیس نہیں ہے، لیکن جب انہیں لائر کرنا پڑتا ہے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جانا پڑتا ہے، وہ اتنی فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں کہ شی وانٹس ٹو گیو اپ۔ چونکہ فی الحال فوسپا کا دائرہ اختیار ورک پلیس یعنی ملازمت کی جگہوں پر ہراسانی کی شکایتیں سننا ہے، کشمالہ بتاتی ہیں کہ زیادہ تر شکایتیں پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں بلکہ گورنمنٹ سیکٹر سے آتی ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ ہے Mostly we get harassment cases from government departments because people have job security. Private sector میں
جب ایک خاتون گئی ہے اور وہ اس کی جو سیلری ہے وہ بھی بڑی کم سی ہوتی ہے, میں ہائی پوسٹ کی بات نہیں کر رہی, کوئی لو پوسٹ جو ہے ریسیپشنسٹ ہیں, جیسے کوئی آپ کی اور نائب قاصدہ ہیں اس طرح کی, تو اس کے اوپر وہ گھبراتی ہیں کیونکہ جیسے ہی وہ رپورٹ کرتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ شی از اے نیوسنس, اس کو فائر کر دو. ان کو تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں, نہ ایکسپلینیشن دینے کی, نہ شو کاز کرنے کی جو ہمارے گورنمنٹ کے ریگولیشنز ہوتے ہیں. سو دے کین اسٹریٹ اوے فائر دیٹ وومن آؤٹ. اور جو ایک یہ امپریشن ہے کہ جی خواتین جو ہیں وہ جھوٹا قصہ کیس بنا لیتی ہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. میں ادھر خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتی ہوں کہ میرے ٹرم میں نے بہت کم, نہ ہونے کے برابر کوئی جھوٹا کیس دیکھا ہے. وہ جھوٹا کیس بھی نہیں ہوتا, اس میں ان کی کوئی کانٹریکچوئل جاب ہوتی ہے جس میں وہ بعد میں منہ کھولتی ہیں, پہلے وہ منہ بند کر کے بیٹھی ہوتی ہیں. کوئی عورت اپنی عزت اڑوانے کے لیے ایسا جھوٹ نہیں بولتی, اور نہ میرے مشاہدے میں آیا, نہ میرے ایکسپیرینس میں آیا. لوگ کیا کہیں گے؟ گھر والوں کو بتایا تو وہ کہیں گے عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں, گھر بیٹھ جاؤ. پولیس کے پاس شکایت کرانے جائیں تو اکثر پلٹ کر وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جیسے قصور ہراساں ہونے والے کا ہی ہو. کیس عدالت چلا جائے تو سالوں عدالتوں کے چکر کون کاٹے گا, وکیلوں کی فیسیں کون بھرے گا, اور اس دوران ملازمت تو ویسے ہی ہاتھ سے جا چکی ہوگی. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر خواتین شکایت کرنے سے گھبراتی ہیں. حل کیا ہے؟ ان کو خوف ہوتا ہے کہ وکیل کے پاس جائیں گے اور وکیل ہم سے بہت پیسے لے گا. آبویس سی بات ہے, اور لیتے بھی ہیں. تو اس لا کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ بغیر وکیل کے اپنا کیس خود پلیڈ کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو ٹیکنیکل رائٹنگ نہیں چاہیے. ہمارا آن لائن کمپلینٹ سسٹم ہے, آپ فوسپا کھولیں, fosph.gov.pk. آپ آن لائن کمپلین کرتے ہیں یا ہمارے دفتر فون کرتے ہیں, ہمارا رجسٹرار آپ کو پورا پروسیس بتاتا ہے. یو نیڈ گائیڈنس, وی گیو یو گائیڈنس. آپ کو کمپلینٹ لکھنی ہے سادے لفظوں میں, ایک خط کی طرح تحریر لکھنی ہے کہ جی یہ ہوا ہے میرے ساتھ, اینڈ آئی نیڈ ہیلپ, اور یہ میری آرگنائزیشن ہے, یہ میرا نام ہے, یہ میرا NIC نمبر ہے. سو ہم نے بہت فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. اگر آپ دوسرے شہر میں ہیں, نہیں آ سکتے, تو آپ ہماری پروسیڈنگز اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ ویڈیو کال پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہاں تک لوگوں کا خیال کیا ہے. فوسپا جو ہے وہ کیس کا فائنل ڈیسیجن دینے کے بعد بھی ہم فالو اپ کرتے ہیں. اگر کوئی وکٹمائز کرے کمپلیننٹ کو تو ہم اس کو بھی وہیں چیک کرتے ہیں. وی کال دا سیکٹری آف دیٹ منسٹری اور دا ہیڈ آف دیٹ آرگنائزیشن اینڈ وی رائٹ ٹو دیم کہ اس کے بعد اس کے ساتھ یہ وکٹمائزیشن پروسیس نہیں ہوتا, اور آج تک ہوا بھی نہیں. سو ہمارا کافی ڈر خوف ہوتا ہے لوگوں کو اور آرگنائزیشنس کو کہ وہ پھر ان کو وکٹمائز نہیں کرتے. ہمیں عورتوں کو یقین دلانا ہے, یہ کانفیڈنس دلانا ہے کہ اسپیک اپ, اسٹینڈ اپ, اسپیک اپ اینڈ نو یور رائٹس. you have to come up, ادروائز آپ کو گھر بیٹھے مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا, اور آپ ہیرس ہو رہی ہیں جس سے آپ کی کام بھی نہیں آپ کر رہی ہیں, اور گھر میں بھی آپ اس چیز سے پریشان ہے کہ اگلے دن میں نے پھر وہیں کام کرنے جانا ہے. تو جو میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں, میں کہتی ہوں they are our heroes. یہ بات درست ہے کہ خواتین کے خاموش رہنے سے ہراساں کرنے والوں کو مزید شے ملتی ہے, مگر ہراسانی کے واقعات عموماً کیمروں یا لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں, یہ تنہائی میں پیش آتے ہیں, اور بغیر ثبوت کے کوئی بھی ادارہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا. تو ہراسانی کا شکار خواتین جن کے پاس ثبوت نہ ہو, کیا وہ خاموش رہیں؟ نہیں. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کیمراز بھی نہیں ہوتے, فون بھی نہیں ہوتا, اور پاس کوئی بیٹھا وٹنس بھی نہیں ہوتا. تو ہم ایسی صورت میں ان خواتین کو کہتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی چائے پانی پہ جانے کو دفتر میں کہے, یا آپ کو کہے کہ اچھا تم میرے ساتھ شام کے وقت آفس کے بعد ملو, یا کوئی اس قسم کی انڈیو ڈیمانڈ کرے, تو آپ آ کر وہ شیئر کریں کسی کے ساتھ. آپ آ کر اپنی کسی کولیگ کے ساتھ شیئر کریں, اپنے کسی گھر والے کے ساتھ, اپنی کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں, سو دیٹ یو کریٹنگ اے وٹنس, یو آر کریٹنگ این ایویڈنس. تو یہ یو ہیو ٹو بی اسمارٹ انف کہ آپ کو وٹنس کو تو آ کے شیئر کرنا ہے. اور آبویسلی جب ایک پہلی دفعہ اگر ایسے کسی نے کہا, تو اگر آپ کبھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے بھی دیتے ہیں, تو سیکنڈ ٹائم اٹ ہیپنس, سیکنڈ ٹائم اینڈ تھرڈ ٹائم اینڈ اٹ ہیپنس, تو وی سے کہ نو یو ہیو ٹو کم. خواتین آج کل واٹس ایپ میسیجز سیو کریں, ٹیکسٹ میسیجز سیو کریں, اسٹاکنگ جو ہے وہ اس کو فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ریکارڈ کریں, اس کے اسکرین شاٹس لیں اور اس کو سیو کریں. پھر اس کے بعد آپ کے, جیسے میں نے کہا کہ آپ شیئر کریں, اگر آپ کے پاس اس وقت کوئی چیز بھی نہیں تھی, پھر نیکسٹ موقع کی تلاش میں رہیں اور اس بندے کو موقع دیں, اور اس چیز کو آپ کنورسیشن کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں. تو جب آپ کے پاس سبسٹینشیل
ایویڈنس آ جاتا ہے. اور ہم نے بہت سارے ایسے کیسز ڈیل کیے ہیں جہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ریموو کر دی گئیں نہیں تھیں, تو ہم اپنی ججمنٹ میں ڈائریکشن دیتے ہیں آرگنائزیشنس کو کہ آپ اپنے کام کی جگہ پہ ہر جگہ سی سی ٹی وی لگائیں, سو دیٹ ایک تو وہ ڈیٹرنٹ ہے اور دوسرا یہ کہ ہمیں ریکارڈ مل جاتا ہے. وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسانی ادارہ سال 2011 سے فعال ہے. فوسپا کی ویب سائٹ پر نظر ڈالیں تو آپ کو ماضی کے تمام کیسز اور ان پر آئی ہوئی ججمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. ویب سائٹ پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اب تک 150 کیسز ایسے ہیں جن کے فیصلے آ چکے ہیں, جن میں کئی ہائی پروفائل کیسز بھی شامل ہیں. آج کے مطابق میں آپ نے یہ تفصیل سے جانا کہ پاکستان میں کام کی جگہوں پر انسداد ہراسانی کا قانون کیا ہے, اور یہ بھی جانا کہ شکایت کیسے درج کرانی ہے. یہ سچ ہے کہ ہراسمنٹ کا شکار خواتین کو اکثر صرف مردوں ہی سے نہیں, اپنے ساتھی خواتین کی بھی کڑوی باتیں سننی پڑتی ہیں. اکثر ایسی خواتین کی نیت اور ان کے کردار پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں. مگر پاکستان کی شہری ہونے کے ناطے آپ کے حقوق ہیں, اپنے حقوق اور ان کا تحفظ جانیں. آج کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دینے کے لیے اور اپنی کہانیاں ہم سے شیئر کرنے کے لیے آپ نیچے کمنٹ کر سکتی ہیں. اگلے ہفتے پھر ملیں گے.